کیونکہ میرے ساتھ جو بھی ذائچہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وقت تھوڑا سا چاہیے، تب جا کر جو ہے وہ اس کا ذائچہ بنتا ہے۔ پاکستان میں کم از کم بھی 2 مہینے سے پہلے کسی کا نمبر نہیں آتا ہے۔ تو اب میری یہ مجبوری ہے، اور اس مجبوری کے یہ کیونکہ میں اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ذائچہ بناتا ہوں، اور سب سے اچھا ذائچہ بنانے کی وجہ جس کو تالے نامہ بھی کہا جاتے ہیں فارسی میں، جس کی وجہ سے پھر لوگوں کا محبت، لوگوں کی الفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو ایک کال لے لوں، پھر کافی عرصے سے ہے تو میں پھر بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، brother, if someone is doing jadoo in the family, how can I protect myself, brother? ٹھیک ہو گیا، in the family. میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ فون رکھ دیں انشاءاللہ، میں جواب دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو مراحل ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یہ جو مسئلے ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ دنیا کے اندر جس کے ذائچے بنا کے دے دوں وہ واہ واہ بھی کرتا ہے، جس تک مجھے ڈیلے ہوتی ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے، تو لوگ مجھے سنانے بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ میں درویش آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، دوسرے کی طرح میں دوسروں کو غلط چیزیں نہیں کرتا ہوں، ایمانداری سے اور سچائی سے کام کرتا ہوں۔ ہاں، دیر درست ہوتی ہے، لیٹ درست ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر رکھ کر رب کریم پروردگار عالم لم یزال کو اپنے گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں پوری کوشش کرتا ہوں تاکہ میری جو کوتاہی ہے وہ کم ہو جائے اور آپ کے مسئلے مسائل جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جائے۔ آج میں بہت بڑا ایک پریڈکشن آپ کے سامنے کچھ دیر بعد انشاءاللہ میرے پروڈیوسر نے ریڈی کیا ہوگا، وہ چلانے والا ہوں، اور وہ پیشن گوئی تھی کہ جب 2010-11 میں جب 2012 کے الیکشن میں کون وزیر اعظم بنے گا، اور اس میں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے گا، اور اسی میں 2012 کی پیشن گوئی میں نے کہا تھا کہ 2018 میں عمران خان بنے گا۔ میں چاہوں گا آج اپنے تمام دوستوں کو بھی بتائیں، اور تاکہ ایک کال لیتے پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ میرا نام فروخ یاسمین ہے۔ جی جی، میں اپنے اسم مبارک اپنے نام کا لینا چاہتی ہوں۔ اچھا، صبح اسم مبارک، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ کی والد کے بھی نام دے دے۔ میری والدہ کا نام جمیلہ بیگم، والد کا نام محمد شریف۔ ٹھیک ہو گیا، آپ سے تو میرے خیال سے پہلے بھی بات ہوتی، ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ ویٹ کریں گے۔ اسم اعظم صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میرے نام کا، اور میرے بیٹے کا بھی ظفر اختر ہے۔ ظفر اختر کے بھی اسم اعظم چاہیے؟ جی جی۔ ظفر اختر کے باپ کا نام بتائیں۔ جاوید اختر۔ چلے آپ، اچھا چلو بریک، اس میں بتا دوں گا تھوڑا سا، ٹھیک ہو گیا؟ جاوید اختر، ٹھیک ہو گیا، تھینک یو۔ اوکے میری بہن ہے، اوکے جی، ظفر اختر جی۔ تو یہ بنیادی جو چیزیں ہوتی، اس سے پلیز آپ لوگ مجھ سے بالکل ناراض نہ ہو جائیں، اور میری مجبوری یہ سمجھے کہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوں، اور سب کو یہ معلوم ہے میں عمران خان کا اسٹروجر بھی ہوں، اور اس کو تمام جو مشورے ہوتے ہیں وہ مجھے دینا پڑتا ہے، کہ اور جب بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں فوراً کرو تاکہ آپ سے یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے بھی ایک دنیا وابستہ ہے مجھ سے، ایک پوری دنیا، اس وقت حد اقل 4 سے 5 کروڑ لوگ مجھے جناب علی ڈھونڈ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی میری جو آپ لوگوں کے ساتھ کوتاہیاں ہو رہی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہاں میں ضرور دیتا ہوں، UK کے زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 15 20 دن کے اندر ذائچے دے دیتا ہوں۔ خود فالو کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جب آپ خود کریں گے تو پھر یہ ذائچے جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ جی، فاروق نے اپنے اسم اعظم جو ہے وہ مانگا ہے، تو آپ کا جو بنتا ہے یا اللہ، یا لطیف، یا وسیع، آپ کا جو اسم اعظم بنتا ہے یا اللہ، یا لطیف، یا وسیع۔ یہ تو ایک علم جعفر سے بتا رہا ہوں، کیونکہ عبرانی علوم سے اس کے اوپر باقاعدہ لمبا ایک کام ہوتا ہے، پھر باقی 2-3 دن ستاروں کے موومنٹ وغیرہ دیکھ کر بتائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ وہ بعد میں بھی کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میری بہن، بولیے۔ میں نے اپنا وہ ذائچہ بنوانا تھا۔
اچھا ذائچہ تو نہیں بن سکتے کیونکہ ذائچہ کے لیے آپ کے سامنے پی بکنگ کا نمبر نظر آ رہا ہوگا. آپ اگر اسم اعظم یا کوئی مسئلہ بتا کر حل جاننا چاہتی ہو تو وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. جی اچھا پھر میرا نام لکھیں. جی بتائیں. فوزیہ بطول. فوزیہ بطول. جی فوزیہ بطول. جی جی فوزیہ. والدہ والد کا نام دے دیں. والد کا نام ہے محب حسین اور والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ. کیا بات ہے غلام فاطمہ. جی فوزیہ کیا سوال ہے؟ میں جاب کے لیے کہہ رہی تھی کہ میرا جاب کا نہیں نہ ہو رہا ہے ادھر، تو اس وجہ سے پھر میں پریشان تھی. ٹھیک ہو گیا. آپ کو میں سورہ بتاؤں گا. یہ تو خیر آپ نے جو سوال کی اس سوال کے حساب سے ذائچہ اگر بنوانا چاہتے تو آپ کو پھر پی بکنگ کا نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس کو 2 نمبر ہے وہ نوٹ کریے گا. اور باقی آپ کی جو جاب کے حوالے سے میں آپ کو بھی آپ اس کے سوال بھی دوں گا اور آپ اپنے تمام دوستوں کو بتائے گا. ابھی ایک بہت بڑی پریڈکشن جو میں نے کی تھی وہ ابھی چلنے والی ہے. آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کی سیو کی ہوئی ہے ہم نے موبائل میں، اور اب بھی آپ کو سن رہے ادھر لائیو مانچسٹر میں نا. اللہ آپ کو خوش رکھے، عزت دے، آپ کی عزت میں اضافہ کرے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ و ناصر. جی آپ نے اپنے بیٹے ظفر کے بارے میں پوچھا تھا کہ علم جعفر سے یا اللہ یا حی یا قیوم پڑھے گا. یا اللہ یا حی یا قیوم آپ کے بیٹا انلیمیٹڈ جو آپ کے ورد نکلتا ہے اسم اعظم آپ کثرت کے ساتھ یہ پڑھ سکتا ہے. فوزیہ بطول نے اپنی جاب کے حوالے سے سوال کیا ہے. تو جاب کے حوالے سے فوزیہ، شاید میں نے کل بھی اس بات کو دہرایا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی جب یہ سورہ اتر رہے تھے تو صحابہ کرام جو سوالات کر رہے تھے یا رسول اللہ یہ آیت کس لیے ہے، یہ سورہ کس لیے ہے، تو اس دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرما رہے تھے اور آپ نے سورہ عادیات دیا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 100. چھوٹی سی ایک سورہ ہے. نماز فجر کے بعد ظہر کے بعد آپ یہ پڑھیے گا. 1 مہینے 2-3 مہینے تک شروع کر رکھیں اور اس کے بعد آپ جاب کی کوشش کریں. آپ بہت جلد آپ کی جاب ہوگی اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں نے کل فون کیا تھا لیکن کٹ ہو گیا تھا. کیا تھا بتائیں سوال. میں شادی کے علاوہ اور مائی ڈرائیونگ کہ میں پوچھنا چاہتی تھی. ڈرائیونگ کب ہے آپ کا، جو امتحان کب دینا آپ نے؟ مارچ میں ہے. مارچ کے کوئی ڈیٹ پتہ آپ کو؟ 7 تاریخ. 7 مارچ. ہاں اور شادی کے علاوہ میں پوچھنا چاہتی تھی رشتوں کی. تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ذائچہ بنوانا پڑے گا نا، طالع نامہ دکھوانا پڑے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شادی کب ہوگی، کس دن ہوگی، کس مہینے ہوگی، کیسا شادی ہونے والی، کیا مسئلہ ہوگا، کس طرح ہوگا. وہ تو پھر آپ کو پی بکنگ کی طرف جانا پڑے گا. وہ پھر ایک آپ کچھ بتا نہیں سکتے یہاں پر؟ ایسے تو پتہ نہیں چلتا. آپ چاہتی ہیں دکھا سے بات کر تو میں کر لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ. میں تو 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر صحیح کام ہونے چاہیے نا آپ کے لیے. کل جب آپ کے کام آپ پھر کال کر کے کہو آغا جی آپ نے تو یہ بتایا تھا میرا کام نہیں ہوا، یہ تو پھر فائدہ نہیں ہوگا نا. ہاں آپ کی ڈرائیونگ کا میں بتا دیتا ہوں. آپ باقی دیگر چیزیں جاننا چاہتی ہو تو اس میں باقاعدہ آپ کو پروسیس اور جو سلسلہ ہے اس سے گزرے گا، پھر اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے آپ رکھیے گا فون. فوزیہ سے کہہ رہے تھے. فوزیہ جی تو جو فوزیہ جو ہے وہ سورہ العادیات ضرور پڑھے اور اس کے بعد جاب ہو جائے گی. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا تھا 7 مارچ کے، تو آپ کا اپنے انسٹرکٹر کی رہنمائی صحیح طریقے سے سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ تو ہوتا ہے نا ایک کام صحیح کر رہی تھی، سیکھ رہی تھی، پاس نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. آپ کو خود معلوم ہے یہاں ہزاروں لوگ اس مسئلے کے لیے بہت کالے کرتے ہیں. جس دن امتحان ہوگا گھر سے نکلنے سے پہلے 10 مرتبہ اللہ الصمد پڑھو گی، 10 مرتبہ اللہ الصمد. اس کے بعد ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون اور آخر میں 3 مرتبہ درود. یہ والا درود پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد.